بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین اور سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ عنقریب انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ دو اسلامی تہواروں میں سے یہ دوسرا اہم ترین تہوار ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں بقرعید کہتے ہیں، عید قرباں کہتے ہیں۔ اس عید کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے۔ قربانی کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال قربانی فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کو اللہ تعالی نے قربانی کرنے کی استطاعت دی ہو اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور ہماری نماز میں شریک نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس موقع پر قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ یہ قربانی کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے جوان بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا اور اپنی دانست میں ان کی قربانی کر دی، اسی طرح ہم بحیثیت مسلمان اور صاحب ایمان اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمارے پاس ہوگی ہم اس کی قربانی پیش کرنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ اگر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اپنی جان دینی پڑے، اپنا مال دینا پڑے، اپنی اولاد کو نچھاور کرنا پڑے، تو بحیثیت ایک مومن کی ہم انشاءاللہ اس میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اس عبادت کی، اور یہ شعار ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کے شاعر میں سے۔ یوں تو غربا کی مدد کی بہت سی صورتیں ہیں، قربانی میں بھی قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سی صورتیں غربا کی مدد کی ہیں۔ صدقۃ الفطر میں غریب کی مدد کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے کی جاتی ہے، دعوت ولیمہ میں غریبوں کو مدعو کرنے کا حکم دیا گیا، عقیقہ کے ذریعے غریبوں کو شامل رکھا جاتا ہے،
عمومی طور پر غریبوں کی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ہے، لیکن قربانی کا مقصد صرف غریبوں کی مدد نہیں۔ قربانی کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو تازہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عہد کو دہرانا کہ ہم آپ کے دین کے لیے اور آپ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ مقصد اصل میں قربانی کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد جانور کی قربانی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس وقت جو کورونا کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس میں مختلف گوشوں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اس سال قربانی کرنے کے بجائے لوگ وہی پیسے غریبوں، مصیبت زدہ لوگوں، فاقہ مست مزدوروں پر خرچ کر دیں۔ یہ بات مختلف حلقوں سے کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت میں بگاڑ ہے، وہ بقرعید کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سے قربانی کے مقصد کو سمجھنے میں چوک ہو رہی ہے۔ اگر آپ غریبوں کی مدد کر دیں تو ایک معمولی سی مدد تو ہو جائے گی، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کرنا، اس کا استحضار کرنا، اللہ تعالیٰ سے کے راستے میں قربانی کے عہد کی تجدید کرنا، یہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس سلسلے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں جیسے رہائشی مکان، سواری جس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتا ہو، اور کھانے پینے کی ضروریات، ملبوسات، فرنیچر، ان چیزوں کے علاوہ سونا یا چاندی یا اتنے پیسے یا کوئی زائد از ضرورت چیز ہو، چاہے وہ زمین کے پلاٹ کی شکل میں ہو، کہ جو 87.5 گرام سونا یا 600 گرام سے کچھ زیادہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچ جائے تو شرعاً اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، صرف سنت و مستحب نہیں ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور قربانی ایک عبادت ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں وہ انسان پر انفرادی حیثیت میں واجب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ لے تو پورے خاندان کی طرف سے نماز ہو جائے، ایک آدمی روزہ رکھ لے تو پورے گھر کی طرف سے روزہ ہو جائے۔ گھر کے ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ قربانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے تو ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں قربانی کرنی ہے۔ ایک آدمی قربانی کر لے اور پورے گھر کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم واجب عمل ہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ سوچئے اس میں کتنی زیادہ تنبیہ ہے۔ اور آپ نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو قربانی کے ایام ہیں اس میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو
محبوب نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ کوئی بھی عمل، نماز ہو اور خیرات ہو اور کوئی دوسری عبادت ہو، یہ قربانی، یہ اس دن کا سب سے بہتر عمل ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو وہ یہ نہ سمجھیں کہ پیسہ صدقہ کر دینے سے قربانی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے قربانی میں جتنے پیسے خرچ ہوتے، باوجود اس کے کہ آپ قربانی دے سکتے تھے، مالی استطاعت بھی تھی، قانونی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے قربانی نہیں دی، تو جتنا خرچ آپ کی قربانی کا ہو سکتا تھا، اگر اس کا 10 گنا پیسہ بھی آپ خرچ کر دیں تو نہ قربانی کا حکم پورا ہوگا، نہ قربانی والا ثواب ملے گا، اور نہ قربانی نہ کرنے کے گناہ سے آپ بچ پائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کریں۔ اگر آپ شہر میں قربانی مثال کے طور پر نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، گورنمنٹ نے آپ کے علاقے کو ریڈ زون میں شامل کر لیا ہے، گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے جانور نہیں مل رہا ہے، تو اگر آپ اپنی قربانی کسی دوسری جگہ کر سکے، کسی گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز کے کسی شہر میں کوئی آدمی آپ کا شناسا ہو جو آپ کی طرف سے قربانی کر دے، تو پھر اس کے ذریعے قربانی کرانی چاہیے۔ تو اگر مالی استطاعت بھی ہے اور کوئی ایسی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہے جس سے بچتے ہوئے آپ قربانی نہ کر سکیں، تو پھر ایسی شکل میں ضروری ہے کہ آپ ایام قربانی کے اندر قربانی ہی کریں، یہ آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ آپ نے قربانی کا جانور بھی خرید کر لیا لیکن قربانی نہیں کر سکے قانونی رکاوٹ کی وجہ سے، تو ایسی شکل میں 12 ذوالحجہ گزرنے کے بعد جانور ہی کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جو جانور آپ نے خریدا تھا اسی جانور کا آپ کسی غریب آدمی کو مالک بنا دیجیے۔ اور اگر آپ مسئلے سے واقف نہیں تھے، قربانی نہیں ہو سکی، 14-15 تاریخ کو آپ نے جانور ذبح کر دیا یہ سمجھ کر کہ اس کو قربانی کے لیے رکھا تھا، تو اب اس کا پورا گوشت اور اس جانور کی تمام چیزوں کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور اگر نہ آپ کے لیے خود استعمال جائز ہے، نہ ایسے دوستوں کو دینا جائز ہے جو صاحب ثروت ہوں، اور اگر آپ نے غلط فہمی میں استعمال کر لیا تو جتنا گوشت آپ نے اس کا استعمال کیا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا بھی واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ نے جو جانور ذبح کیا، آپ کو تو زندہ جانور صدقہ کرنا تھا جو آپ خرید چکے تھے اس جانور کو، لیکن آپ نے اس کو ذبح کر دیا، تو اب اس جانور کا گوشت بھی صدقہ کرنا ہے، اور ایک زندہ سالم جانور کے مقابلے میں ذبح کیے ہوئے جانور میں جو کی قیمت میں جو کمی ہوتی ہے اتنی مقدار پیسے کا بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر زندہ جانور یہ 8,000 روپے میں مل رہا تھا، اب آپ نے بکرا ذبح کیا، اب آپ کا یہ بکرا 5,000 زیادہ میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا، تو یہ جو 3,000 اس کی قیمت میں کمی ہوئی یہ بھی آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ اس شکل میں جبکہ جانور آپ خرید چکے تھے۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا اور آپ 12 تاریخ تک قربانی کرنے پر قادر نہیں ہو پائے